المرء مع من احب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من احیا سنته عند فساد امتی فله اجر 100 شہید صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد توکل اسلامی کیسٹ ہاؤس، شاہ ولی اللہ روڈ، میمن سوسائٹی، کھڈا، کراچی۔ ہمارے یہاں جید علماء کرام کی تقاریر اور نام القرآن اولاد کی کیسٹ دستیاب ہیں۔ گزشتہ کئی جمعوں سے ربیع الاول کا پورا ماہ مبارک بھی گزر گیا۔ سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کی سیرت طیبہ ذکر کر رہا تھا۔ اس نبی کے اخلاق کا ذکر خیر کر رہا تھا جس کے بارے میں خداوند کریم نے خود فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے ہر میدان میں، ہر موقع پر، زندگی کے ہر لمحے پر، تمام تر زندگی کے معاملات میں میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے نمونہ بنا کے بھیجا۔ جیسے میرے محبوب نے کھایا تم ویسے کھاؤ، جیسے پیا ویسے پیو، جیسے پہنا ویسے پہنو، جس طرح سے بھی آپ حضرات کو تعلیم دی گئی اسی طرح سے کرو۔ مسلمانوں کا یہ یقین ہے کہ حضور نے ہمیں صرف نماز دی، روزہ دیا، زکوٰۃ دی، حج دیا، قرآن دیا نہیں، سونے تک کا طریقہ سمجھایا۔ جو آدمی دائیں کروٹ پر دائیں پہلو کے بل قبلے کی طرف منہ کر کے سوتا ہے، حضور اس میں نیند بھی ہو جائے گی اور آقا کی غلامی بھی ہو جائے گی۔ اور اگر اس رات میں، اس نیند کے درمیان میں موت آ گئی تو کالی کملی والے کی سنت پہ عمل کرنے والے کے بارے میں فرشتے کہیں گے الہی جان تو ہم نکال لائے پر سویا ہوا تیرے محبوب کے طریقے پہ تھا۔ استنجا کرنا ہمارے نزدیک یوں ہی ہے جیسے چاہو کر لو، وہ بھی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور بتایا۔ غسل کا طریقہ بتلایا، کھانا کھانے کا طریقہ بتلایا، قرض لینے کا طریقہ بتایا، قرض دینے کا طریقہ بتایا، حکومت چلانے کے لیے نظام زندگی بنا کے دے دیا۔ آج مسلمان پوری دنیا میں جو مار کھا رہا ہے، پٹائی ہو رہی ہے، اس نے یہودیوں کی اقتداء کی، عیسائیوں کی اتباع کی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اور حضور کے طریقے کو چھوڑا۔ جب نظام زندگی میں ہم نے اپنے آپ کو ان سے الگ تھلگ کر لیا، پھر سورج بھی خدا کا ہے، چاند بھی خدا کا ہے، ستارے بھی خدا کے ہیں،
آسمان اور یہ ہوا اور یہ ندی نالے پانی بہار یہ سب خدا کا ہے. جب ہم نے اس کی محبوب کی رضا کے بغیر چلنا شروع کر دیا اللہ پاک نے ساری رحمتوں کی چادر ہمارے سر سے اتاری. بلا سوچو تو صحیح آج وہ برکتیں کہاں گئی؟ ایک کمایا کرتا تھا 20 کھایا کرتے تھے. کیا خیال ہے وہ لوگ بھوکے سوتے تھے؟ ایک کمانے والا ہوتا تھا تمام کے تمام کی شادیاں بھی ہوتی چلی جاتی تھی اور کپڑا بھی پہنتے تھے. اور آج 20 کے 20 کماؤ پھر بھی شام کو بیٹھ کے سوچتے ہیں یار بچا ہی کچھ نہیں. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب آدمی دین سے دور ہو جاتا ہے دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہے. دنیا کا یہ خاصہ ہے جو اس کے پیچھے لگو یہ پرے دوڑتی چلی جاتی ہے. جو اس کی تلاش میں نکلو جو اس کے پیچھے لگو جو دنیا کو حاصل کرنے کے لیے رات دن تجویزیں بناؤ طریقہ کار اختیار کرو ویسے ویسے یہ پرے کو بھاگتی چلی جاتی ہے. اس لیے عارضی شے فانی ہے اس کے پیچھے لگ کر کیا کریں گے. اسی کو مجذوب کہتا ہے سب کے سب ہیں راہ روے کوے فنا. بادشاہ بھی وزیر بھی گورنر بھی امیر بھی فقیر بھی پیر بھی رات دن لگے ہوئے اپنے اپنے داؤ پہ لگے ہوئے ہیں اپنے اپنے موقع پہ حاصل کرنے کے لیے. داؤ لگے تو یوں کر دوں موقع لگے تو یوں اڑا کے رکھ دوں. مجذوب کہتا تیرے اوپر موت کا داؤ لگنے والا ہے. اس لیے کہتا ہے سب کے سب ہیں راہ روے کوے فنا. آتی ہے ہر جا رہا ہے ہر کوئی سوے فنا. اور بہ رہی ہے ہر طرف جوئے فنا. آتی ہے ہر چیز سے بوئے فنا. کسی چیز کو بھی دیکھو وہی فانی وہی عارضی وہی بالکل ختم ہونے والی. تمام نظام زندگی اسی طرح سے برباد ہو جانے والا. اس لیے قرآن کریم نے للکار کی آواز دی فرمایا یا ایھا الناس علماء بادشاہ دولت مندوں امیروں بڑی بڑی جاگیر کے مالکوں اتقوا ربکم ڈرو اپنے پروردگار سے. اتقوا ربکم ڈرو اپنے اس مالک سے ڈرو اس پروردگار سے جس نے تجھے پانی سے اتنا بڑا لمبا چوڑا آدمی بنا دیا جس نے تجھے آنکھیں دی جس نے تجھے دل و دماغ دیا جس نے تجھے بیوی دی جس نے تجھے اولاد دی. فرمایا اتقوا ربکم ڈرو اس پروردگار سے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم اس مالک سے ڈرو جو اس پوری کائنات کی زمین کو صف کی طرح لپیٹ دے گا. اس مالک سے ڈرو اس قادر کائنات سے ڈرو اس پالنہار سے ڈرو جو کہ بادشاہوں کو 1 منٹ میں گداگر بنا دے. اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. کون ہے اس کے سوا آدمی کو بچانے والا؟ اسی سے ڈرو اسی کا خوف کھاؤ اسی پروردگار کی بے نیازی سے ڈرو. یوم ترونها تذہل کل مرضیات ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے ایسا وقت آئے گا دنیا میں محبوب ترین شے اولاد ہے. اولاد کو بھوکا کوئی نہیں دیکھ
देख सकता, नंगा कोई नहीं देख सकता, रोते हुए कोई नहीं देख सकता, तकलीफ की वजह से कराहते हुए कोई देख गवारा नहीं करता, कोई भी बच्चों की तकलीफ गवारा नहीं होती। कुरान कहता है ऐसा वक्त आएगा खीर दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को जमीन पे यूं फेंक के मारेगी। इतना होलनाक मंजर, इतना तबाहकुन मंजर, इतनी होश रुबो घड़ी। जिस औलाद के पीछे आदमी ईमान का बेड़ा गर्क करे, अपने आराम को सारी उम्र खराब कर दे, सारी सारी रात ड्राइवरी करे, सारी सारी रात जगराते काटे औलाद के लिए, फरमाया ऐसा वक्त आएगा। और बड़े होकर के तो बच्चे से कई शिकायत भी हो जाती हैं। अल्लाह से ज्यादा कौन रमूज और इसरार को जानता है? अल्लाह पाक ने छोटे बच्चे की मिसाल क्यों दी? शादी के बाद बच्चों से भी कई गिले हो जाते हैं, शिकायत हो जाती हैं, वो मानता नहीं है बाप की, मां की मोहब्बत दिल से दूर होती रहती है। मासूम बच्चे से तो किसी को गिला ही नहीं होता, इसलिए फरमाया दूध पीते बच्चे को यूं धड़ाम करके जमीन में फेंक के मार देगी। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दियातिन, वो ऐसा खतरनाक दिल, वो ऐसा खतरनाक दिल जिस दिन ये हाल बन जाए, अम्मा अरज़त व तग़ौ कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा। दादी कितनी खुशी होती है मेरी नूह को हमल रह गया, मुझे बच्चा मिलेगा। बाप कितना खुश होता है, खुद अम्मी जान कितनी खुश होती है, उम्मीद लग जाती है, आस लग जाती है, अब अल्लाह मेरा घर आबाद करेगा, मेरी झोली भरेगा, मेरे घर में रौनक लगेगी। लेकिन खुदा कहता है ऐसी सख्त बंसरी बजेगी क़यामत की, हमल सारे गिर जाएंगे। और इसी पर बस नहीं, फरमाया शहर के लोग जंगल को दौड़ेंगे, जंगल के लोग शहर की तरफ आएंगे। उस सूर इसराफील की आवाज, उस बंसरी की आवाज इतनी बढ़ती चली जाएगी, लोगों के जिगर फट जाएंगे, पहाड़ अपनी जगह से हिलकर रेजा रेजा हो जाएंगे। वतकूनुल जिबालु कल्इहनिल मंफूश, पहाड़ कपास की तरह हवा में उड़ जाएंगे। ये खरबों टन वजन वाले पहाड़, समंदर खुश्क हो जाएंगे, दरिया खुश्क हो जाएंगे, नदी नाले खुश्क हो जाएंगे। आखिरकार इतनी आवाज बढ़ेगी, इतनी आवाज बढ़ेगी, इला शम्सु कुव्विरत, सूरज धड़ाम से जमीन पे आके गिरेगा। वइज़न नुजूमुल क़दरत, सितारे जमीन पे आके गिर पड़ेंगे, तमाम निजाम आलम बर्बाद हो जाएगा। वतरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद। कुरान कहता ऐसा मालूम होगा सारी दुनिया बेहोश पड़ी है, सब खत्म, जिन खत्म, जमीन खत्म, आसमान खत्म, इंसान खत्म, पहाड़ खत्म, ताकतवर खत्म, फरिश्ते खत्म, हत्ता के खुद सूर फूकने वाला, बंसरी बजाने वाला इसराफील भी फना हो जाएगा। अंदाजा लगाओ जब सारा कुछ है ही फानी, फिर हमारी जिंदगी का मशगला देखो, हर वक्त उसी की जुस्तजू में कटती है, मेरी भी और आपकी भी, दिन भी और रात भी। इसी को कहता मजूब चंद रोजा है ये दुनिया की बहार,
چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار، دل لگا غافل نہیں اس سے زینہار، ہوشیار ہے محو غفلت ہوشیار، کیا یہی ہے زندگانی کا شہار۔ یوں جیا کرتے ہیں مرنے والے لوگ۔ اتنا خطرناک ماحول تمام لوگوں کے سامنے ہونے کے باوجود آج ہمیں قرآن پہ یقین نہیں، خداوند عالم کی زبان پہ یقین نہیں، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ یقین نہیں۔ ارے جب مر جائیں گے پھر یقین آئے گا تو بنے گا کیا؟ قرآن کہتا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ جب سور پھونکا جائے گا قبروں میں کھلبلی مچ جائے گی، تمام لوگوں کو ایک پہلے مرتبہ فنا، دوسری مرتبہ تیار ہو جاؤ، تیسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، سب اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے۔ قرآن کہتا قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا۔ او لوگو، سنا تھا قیامت بڑی دیر میں آئے گی، بڑا لمبا وقت سنا تھا، ابھی ابھی سوئے تھے، ابھی قیامت آ گئی۔ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ کس نے ہمیں جگا دیا؟ لاکھوں برس بھی یوں معلوم دیں گے، جس کی قبر جنت ہے، جس کی قبر میں سکون ہے، جس کی قبر میں راحت ہے، جس کی قبر میں اطمینان ہے، اسے 1,00,000 برس یوں معلوم دیں گے ابھی ابھی سویا تھا، من مرقدنا، ابھی مجھے جگا دیا۔ یہ آج کل پو کی رات کتنی بڑی ہے، سکھیا صبح کو اذان سنتا ہے نا، لحاف منہ سے اتار کر کہتا ہے کمال ہو گیا، ابھی تو سوئے تھے اذان بھی ہو گئی صبح کی۔ اور جس کی پسلی میں ہو درد اور جس کو سانس نہ آ رہا ہو، اس سے پوچھو کتنی بڑی رات ہے۔ قرآن کریم کا ترجمہ بھی کبھی خدا کے واسطے دیکھ لیا کرو، سورۃ یاسین کا ترجمہ پڑھ لیا کرو، تاکہ کچھ اپنے آپ کو تیاری کرنے کا موقع تو ملے۔ اور بڑے بڑے لوگ تو ان چیزوں کی طرف آتے ہی نہیں، ان کی تو پوری کوشش ہے کہ ہم نے جینا بھی انگریز بن کے ہے، مرنا بھی انگریز کے طریقے پہ ہے۔ میری تو صلاح ہے کہ ان کی قبر بھی کھڑی بنانی چاہیے، جیسے انگریزوں کو گاڑتے ہیں نا، یوں ہی گاڑنا چاہیے سیدھا کھڑا کر کے کہ لوگ کھڑا رہے۔ اس لیے مجذوب کہتا حسن ظاہر پہ اگر تو جائے گا، حسن ظاہر پہ اگر تو جائے گا، عالم فانی سے دھوکہ کھائے گا۔ ایک انگریز کا چیلا اگر کسی بازار میں محلے میں آ جائے، سب دیکھتے ہیں، پھر اسی کٹ کے بال اور اسی کٹر کے کپڑے بنانے شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی انگریز کی چیلن آ جائے، چیلن دین کی دشمن اگر کوئی نیا لباس پہن کے آئے، تمام لڑکیوں کی عورتوں کی نگاہ اٹھتی ہے اور اس کی نقل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، جب ہم نقل کافروں کی کر کے خوش ہوتے ہیں، خدا ہمیں مسلمان بنا کے مارے گا؟ کس وجہ سے؟ خدا کو ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کہتا کہ حسن ظاہر پہ اگر تو جائے گا، عالم فانی سے دھوکہ کھائے گا، یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا، یاد رکھی ورنہ پھر پچھتائے گا۔ یہ حسن نہیں ہے، یوں ہی مل رکھا ہے سرخی پاؤڈر، مصنوعی حسن بنا رکھا ہے، اور جب جائے گا تو تجھے پھر پتہ چلے گا۔ قرآن کریم نے اسی لیے ہمیں رات کو للکارا، دن کو للکارا، اور قبر والے پھر کہیں گے قیامت کا وہ منظر دیکھ کر
کہ سچ کہتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ہاں اب سمجھ میں آئی بات. خدا کا وعدہ بھی سچا ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ بھی سچا ہے. آ گئی واقعی یار قیامت آ گئی. ان حالات میں صفیں بن جائیں گی, جماعتیں بن جائیں گی, طبقے الگ الگ بن جائیں گے, الگ الگ امتوں کے نظام ہوں گے. ہر نبی یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہر نبی اپنی امت کا جھنڈا لیے کھڑا ہوگا. ارشاد ہے محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بعض نبی کا جھنڈا خالی ہوگا, ایک امتی بھی نہ ہوگا. اور فرمایا سب سے زیادہ میری امت ہوگی, سب سے زیادہ میری امت ہوگی. قربان جاؤں اللہ غنی, کس طریقے کا محبوب, کس طریقے کا نبی, کس معیار کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے ہمیں دیا. ہم بے قدرے ہیں, ان کے کسی کام کو بھی اپنانے کو تیار نہیں. اس لیے خداوند عالم نے فرما دیا جب لوگ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق اپنے اپنے جماعت میں کھڑے ہوں گے, اپنے اپنے مزاج اور اعمال کے مطابق. زناکار قدرتی طور پر خود بخود زانیوں کی صف میں کھڑا ہوگا, حرام خور قدرتی طور پر حرام خوروں کے صف میں کھڑا ہوگا. دھوکہ دینے والوں کی الگ جماعت ہوگی, چوری کرنے والوں کی الگ جماعت ہوگی, قتل کرنے والوں کی الگ جماعت ہوگی, ظلم کرنے والوں کی الگ جماعت ہوگی. پہلے سارے مل کر کھڑے ہوں گے, ایک اعلان ہوگا اللہ اکبر, ایک اعلان ہوگا قیامت میں, ایک ندا آئے گی, ایک آواز آئے گی, ایک اعلان کیا جائے گا. آواز لگے گی وامتازوا اليوم ایھا المجرمون, آؤ بدماشوں, چوروں, ڈاکوؤں, حرام خوروں, الگ ہو جاؤ میرے نیک بندوں سے. آج بات اگر کمینہ ہے بیٹے کے پاس کھڑا ہونے کی اجازت نہیں, بیوی اگر حرام خور ہے نیک خامن کے پاس کھڑا ہونے کی اجازت نہیں. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون, الگ ہو جاؤ, ہٹ جاؤ, دفع ہو جاؤ, چاہے تھیو, الگ ہو جاؤ میرے نیک بندوں سے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ آواز پھر آواز آئے گی لیمیز اللہ الخبیث من الطیب, بالکل دور ہٹ جاؤ, تم نیکی کرنے والوں کے پاس کھڑا ہونے کا بھی حق نہیں رکھتے. تمہیں سمجھ نہیں آیا؟ تم وہ لوگ ہو جنہوں نے میں خدا کی زبان پہ یقین نہ کیا, تم وہ ہو جنہوں نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یقین نہ کیا, اور ظالموں تم نے میرے قرآن کا اعتبار نہ کیا. نماز کی پرواہ نہیں کرتے نوجوان, جیسا کہ کسی کا اپنا مطلب نکل رہا ہو, پرواہ نہیں کرتے. کم سے کم سوچو بچار کچھ تو کریں. حالات اس قدر خود بخود بگاڑ کے رکھ دیے لوگوں نے, نہ چھیڑو, چلتے چلاتے کو پھر چھیڑ دیتے ہو. اچھا تو میں عرض کر رہا تھا کہ نظام زندگی ہم نے اپنا خود نہیں بنانا, یہ مالک کا اختیار ہے, جس کا بندہ ہے وہی بنا کے دے گا, اسی کے مطابق چلنا ہوگا. اگر تعزیرات پاکستان کے خلاف چلو گے تو یہاں کے مجرم بنو گے, تعزیرات خداوندہ, تعزیرات الہی کے خلاف چلو گے, قبر میں خدا کی قسم وہ پٹائی ہوگی کہ یاد رکھو گے.
कोई मजाक है अल्लाह का दीन को? खुदावंद आलम ने अपने नबियों को यूं ही दीन दे करके भेजा, क्या जरूरत थी? खाना कमाना तो लोग जानते थे, शादियां भी जानते थे, दुनिया में रहना सहना भी जानते थे, फिर नबी भेजने का अल्लाह पाक का क्या मकसद है? यूं आता है कुरान करीम में कि सारा मैदान हशर भरा खड़ा होगा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितनी कायनात पैदा हुई, जितने भी दुनिया में औरत मर्द, छोटे बड़े, अमीर गरीब, काफिर मुसलमान, वली अब्दाल, नबी पैगंबर, जितने भी दुनिया में आए, सारे खड़े होंगे अल्लाह के सामने, सारे खड़े होंगे। आवाज आएगी, ओ लोगों सजदा करो मेरी जात को, करो सजदा मेरी जात को, झुकाओ अपनी पेशानी, मेरी चौखट पे अपनी जबीने न्याज रखो। एक तजल्ली आएगी, एक नूर सामने आएगा कि झुक जाओ, सारे लोग झुक जाएंगे, सब सजदे में पड़ जाएंगे। ये मेरी बात नहीं, 29वें सिपारा सूरत नून वल कलमी का तर्जमा देख लेना। कुरान कहता है कुछ लोग झुकना चाहेंगे, अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं कमर में लोहा ठोक दूंगा, झुकने ना पाएंगे। यौम युक्शफु अन साक़िन व युदऊन इला सुजूद फला यस्ततीऊन खाशियतन अबसारुहुम तरहकुहुम ज़िल्ला, नहीं झुकने पाएंगे। खुदा कहता है झुक ही नहीं सकेंगे, इम्तियाज हो जाएगी। ये है वो दुनिया में बगावत करने वाले, ये है वो अजान सुन के घर में रहने वाले, ये है वो अल्लाह का बुलावा सुन करके बिस्तरों में रहने वाले, अलहदा कर दिए जाएंगे। आज अगर ये पता चल जाए कि पुलिस तेरे वारंट लिए फिर रही थी, किस कदर दौड़ता है, मिंबरों के पास जाता है, पुलिस के जो बीच में एहलकार होते हैं उनको मिलता है, मेरी पता कराओ कैसा वारंट है, कैसी मेरी पुलिस को क्यों तलाश है, किस गुनाह में, किस जुर्म में मुझे तलाश कर रहे हैं, कितना फिक्र होता है। मां कहती है बेटा रोटी खा लो, लगा अम्मा तुझे रोटियों की पड़ी हुई है, मेरे वारंट आए हुए हैं। बीवी कहती है खाना तो खा ले, ठंडा हो जाएगा। उन लोगों का ठंडा तत्ता लिए फिर रही है, मेरी जान निकल रही है, पुलिस मुझे तलाश कर रही, मेरे वारंट आए हुए हैं। पुलिस के वारंट का एतबार है, मौत के वारंट का एतबार नहीं। पुलिस वाले तो शाम को पकड़ के तुझे ले देकर सुबह को छोड़ देंगे। खुदा की कसम, जिस दिन मौत ने पकड़ लिया, कयामत आ जाएगी, तू छूट नहीं सकता। क्या अंदाज है हम लोगों का जिंदगी गुजारने का? यूं जिंदगी गुजरा करती है। ड्यूटी पे ना जाओ, उस दिन की दिहाड़ी नहीं लगती, और नमाज में ना आओ, अकेली अल्लाह साईं बेनियाज है, आपे बख्शेशी, अल्लाह साईं तो तेरा मामा लगता है, आगे आपे बख्शेशी ना, उनकी लोड़ पई आके आपे बख्शेशी। जब किसी के कानून यानी बाप खोलता है, सड़ता है, मरता है, और मेरी औलाद होकर मेरा कहना नहीं मानता, खुदा को गजब नहीं आता मेरा बंदा होकर मेरी नहीं मानता। तुम बीवी को तलाक दे सकते हो, मेरा कहना नहीं मानती, खुदा जहन्नुम में हमें नहीं फेंक सकता, मेरा बंदा होकर खाए भी मेरा, पिए भी मेरा, फिर भी मेरा कहना नहीं मानता। हजारों वाकयात हैं इस किस्म के कि जी तलाक दे दी, कहां दे दी, किस लिए कि जी बस वो आंखें नहीं बनेती, आंखें नहीं लगती। मैं आधा दिन आके नहीं रात है, मैं आधा रात आके नहीं दिन है, मेरे आंखें नहीं लगती। तेरे आंखें त्रेमत ना लगे तो को पढ़ा कर सकता है, सजा दे सकता है, उनका जेवर लहा सकता है, उनके कपड़े खस सकता है, और खुदा दा आख्या बंदा ना मन्ने, खुदा उनको पकड़ के जहन्नुम दी भाव विच नहीं सार सकता। ये तो व्यापार की गल है। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, लोगों
मैदान हशर बरपा होगा, कयामत का खौफनाक मंजर सामने होगा। इतना अजीबोगरीब अंदाज है, अंबिया घबरा जाएंगे, रसूल घबरा जाएंगे, खुद ब खुद आवाज आएगी, यौम यजमउल्लाह, यौम यजमउल्लाहुर-रुसुल। अल्लाह अपने पैगंबरों को इकट्ठा करेगा, अपने रसूलों को अलग करेगा।